حی علی الفلاح آتا ہے, پھر حی علی الفلاح آتا ہے نا, مطلب نماز کے بعد ہی کامیابی ہے, اور نماز نہیں پڑھو گی تو کامیابی نہیں ہے. تو اللہ نے جو آرڈر رکھا ہے اذان میں, اللہ حی علی الفلاح پھر حی علی الفلاح بھی رکھ سکتے تھے, لیکن یہ امت کے لیے ایک میسج ہے کہ جب تک نماز کی طرف نہیں آؤ گے, جب تک اللہ کی طرف نہیں آؤ گے, آپ کو کامیابی نہیں ملنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اصل کامیابی کی طرف جائیں, اور جو رزق حلال ہے اس کی طرف محنت کریں, اور اللہ سے وسیع رزق مانگے جس کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ ہو. تو پھر لائف ایزی ہے نا, اتنی اچھی بات ہوگی نا, قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں ہمارا پرچہ ہوگا اور ہم جنت کی طرف بھاگیں گے. اللہ کو راضی کرے اور جتنا ہو سکے اس شریعت سنت کو فالو کرے. ہم کوئی بھی, مطلب اگر میں اپنی ہی بات لے لوں تو میں کوئی اتنی اعلیٰ درجے پہ پہنچی نہیں ہوں جہاں مجھے پہنچنا ہے اور جہاں میں چاہتی ہوں کہ میں پہنچوں, لیکن میری کوشش جاری ہے کہ میں ایک اور اچھی سرونٹ کیسے بن سکتی ہوں اللہ کے لیے, اور میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ مجھے دنیا میں ہی بتا دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے جتنے بھی ڈرا بیکس ہیں اس کے اوپر کام کروں, اور میں ساری میری بہنوں کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی پلیز, دنیا تو دیکھیں مل ہی جانی ہے نا, اور دنیا گزر ہی جانی ہے, لیکن آخرت پکڑ کے رکھنے میں ہی ہماری اصل کامیابی ہے. اور اگر دنیا مل گئی آخرت چھوٹ گئی تو پھر وہ تو گھاٹے کا سودا ہوا نا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم آخرت بنائیں, اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ویڈیو کو پردے کی طرف لائیں اور اس چیز پہ موٹیویٹ کریں, اور وہ خود بھی جماعت میں نکلے, اپنا وقت لگائیں, بیکاز جب تک آپ دین سیکھو گے نہیں وہ آپ کے اندر اور آپ کے گھر میں دکھنا مشکل ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے قیامت کے دن بہت ٹف ہوگی, ہے نا, ہر مرد پہ, ہر عورت پہ بہت مشکل ہوگی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اچھا بیٹا, اچھا بھائی, اچھا شوہر, اچھا باپ بن سکے, اور سیم وہی عورت کے لیے. تو آئی تھنک دین کا ماحول گھر میں بنائے, کیونکہ جب تک گھر میں ماحول نہیں بنے گا وہ آپ کی زندگی میں نہیں دکھے گا. اور بس زندگی انجوائے بھی کریے, اللہ نے تو کہا ہی ہے نا انجوائے کرے, شریعت کا دائرہ رکھے آپ, اور خوب انجوائے کرے لائف, حلال روزی پہ فوکس رکھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بالی ووڈ اسٹار ثنا خان, اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے. ثنا جی بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دینے کے لیے. آج آپ یہاں اناگوریشن کے لیے آئے ہیں, کیسا لگا آپ کو؟ مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا, بیکاز دس کلینک جو ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ میں آئی ہوں, بٹ اٹس آلسو ویری پرسنل ٹو می, بیکاز ریحانہ باجی کا اینڈ شی از اے فیملی ٹو می. تو ظاہر سی بات ہے آج ان کے لیے اتنا بڑا دن ہے, ایک نئی چیز کی شروعات ہے. تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں, اور مجھے اس چیز کا حصہ بننے کا موقع ملا. سر ہر سال آپ کشمیر وزٹ کر رہے ہیں, جی, کیسے لگ رہا ہے یہاں کے لوگوں کا پیار؟ میں کشمیر تو ہمیشہ سے ہی میری فیوریٹ جگہ رہی ہے, اینڈ مجھے لگتی میری شادی کے بعد ہی پہلی بار آنے کا موقع ملا, اینڈ دس از مائی 4th ٹرپ. تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ رہتی ہوں کشمیر آنے کے لیے. ایک پرسنل سوال, بالی ووڈ جو آپ نے چھوڑا ہے, اس کے بعد آپ کی لائف جو چینج ہوئی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آف کورس بہت اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک سب کو یہ لائف کی دنیا آنا چاہیے اور ایسی ہی زندگی جینے کی کوشش کرنی چاہیے, بیکاز آئی تھنک جو انسان اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں بناتا ہے نا. اور لوگوں کو جو انسان خوش کرتا ہے وہ اپنی دنیا بناتا ہے, آخرت سے رہ جاتا ہے. تو وہ تو بے وقوف انسان ہے جو اپنی آخرت گوا دے. تو آئی تھنک دونوں جگہ کی کامیابی ضروری ہے زیادہ. تو بس ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, باقی تو پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا, بس کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. آخری میسج, بہت سارا میسج, اگر اس کلینک سے میسج ہے تو میں پہلا میسج تو یہی کہوں گی کہ آئی تھنک شری نگر میں ایک بہت اچھا اور بہت کلاسی کلینک کھلا ہے, اینڈ یہاں پہ اٹس اونلی فار لیڈیز, اینڈ لیڈیز یہاں پہ بہت انشاءاللہ سیف ہوگی ان ٹرمز آف پرائیویسی, اور آلسو ان ٹرمز آف پروڈکٹس اینڈ ٹریٹمنٹس جو یہاں پہ ہوگے جو لیڈیز کے لیے اچھے ہوگے. مطلب وہ ٹرسٹ وردی جگہ ہے, جو انسان کہیں جاتا ہے تو ایک آئی تھنک ایک ٹرسٹ ہونا وہ جگہ پہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک چیز ہے. سیکنڈ, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہاں کے لوگ ویسے ہی اللہ نے سب کو خوبصورتی اتنی بھر بھر کے دی ہے کشمیر میں, تو انہیں اتنا کچھ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, بٹ تھوڑا بہت مینٹین کرنا ہے. ہر لیڈیز کو تھوڑا پیمپرنگ اچھا لگتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے ہسبینڈ بچوں کے ساتھ گھر میں کھانا بنانا اور گھر کی چیزیں کرتی. تو آئی تھنک اگر 1-2 گھنٹہ اگر لیڈیز کو اپنے لیے نکال لے مہینے میں 1 بار, 2 مہینے میں 1 بار, تو آئی تھنک وہ بھی تھوڑا اچھا فیل کرے گی. ورنہ لیڈیز جنرلی گھر میں رہ کے تھوڑی سی فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے نا, بیکاز وہ سیم روٹین چلتا ہے. سو آئی تھنک وہ اس کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی. اینڈ ریحانہ باجی از سو نائس اینڈ سو فرینڈلی. تو آئی تھنک جب آپ ایسی جگہوں پہ آتے ہو, اچھے لوگوں سے ملتے ہو, تو آپ کا ایک رشتہ بھی بنتا ہے, آپ کی لائف میں اچھے دوست بھی آتے ہیں, دیٹ آلسو ہیلپس یو ان ٹرمز آف لاٹ آف تھنگز. آئی فیل
तो एक वो भी है। और थर्ड तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही कहूंगी कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह को राजी करें और जितना हो सके इस शरीयत सुन्नत को फॉलो करें। हम कोई भी मतलब अगर मैं अपनी ही बात ले लूं तो मैं कोई इतनी आला दर्जे पे पहुंची नहीं हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है और जहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं पहुंचूं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है कि मैं एक और अच्छी सर्वेंट कैसे बन सकती हूँ अल्लाह के लिए, और मैं ऐसा क्या करूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और अल्लाह मुझे दुनिया में ही बता दे कि मैं तुझसे राजी हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसके ऊपर काम करूँ, और मैं सारी मेरी बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज, दुनिया तो देखिए मिल ही जानी है ना, और दुनिया गुजर ही जानी है, लेकिन आखिरत पकड़ के रखने में ही हमारी असल कामयाबी है। और अगर दुनिया मिल गई आखिरत छूट गई तो फिर वो तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो हम कोशिश करें कि हम आखिरत बनाए, और जब अल्लाह राजी होता है तो अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे की तरफ लाए और उस चीज पे मोटिवेट करें और वो खुद भी जमात में निकले, अपना वक्त लगाए, बिकॉज जब तक आप दीन सीखोगे नहीं वो आपके अंदर और आपके घर में दिखना मुश्किल है। और ये चीज हमारे लिए कयामत के दिन बहुत टफ होगी, है ना, हर मर्द पे, हर औरत पे बहुत मुश्किल होगी। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा शौहर, अच्छा बाप बन सके, और सेम वही औरत के लिए। तो आई थिंक दीन का माहौल घर में बनाए, क्योंकि जब तक घर में माहौल नहीं बनेगा वो आपकी जिंदगी में नहीं दिखेगा। और बस जिंदगी एंजॉय भी करिए, अल्लाह ने तो कहा ही है ना एंजॉय करे, शरीयत का दायरा रखे आप और खूब एंजॉय करे लाइफ, हलाल रोजी पे फोकस रखे और नमाजों का एहतमाम करे। आई थिंक ये कुछ चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में कर लेते, क्या अजान भी सुनते हैं तो क्या आता है, हय्या अलल सलाह आता है, फिर हय्या अलल फलाह आता है ना, मतलब नमाज के बाद ही कामयाबी है, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो कामयाबी नहीं है। तो अल्लाह ने जो ऑर्डर रखा है अजान में, अल्लाह हय्या अलल फलाह फिर हय्या अलल सलाह भी रख सकते थे, लेकिन ये उम्मत के लिए एक मैसेज है कि जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे, जब तक अल्लाह की तरफ नहीं आओगे, आपको कामयाबी नहीं मिलनी है। तो हम कोशिश करें कि हम असल कामयाबी की तरफ जाए और जो रिस्क हलाल है उसकी तरफ मेहनत करें और अल्लाह से वसी रिस्क मांगे, जिसका कयामत के दिन कोई हिसाब किताब ना हो। तो फिर लाइफ इजी है ना, कितनी अच्छी बात होगी ना, कयामत के दिन सीधे हाथ में हमारा पर्चा होगा और हम जन्नत की तरफ भागेंगे, है ना, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारा सबसे बड़ा सपना होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक चीज मैं हमेशा सबको बोलना चाहूंगी। इसके अलावा आप अपने पैशन को फॉलो करें, आपको जो काम करना है आप वो करें। जो लेडीज है जो घर में बैठ के भी काम कर सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, तो हम कोशिश करें कि काम करें, हम अपने आप को एक्टिव रखें, और बस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।